حمدا والصلاة والسلام اصول فارسی درس نمبر 40۔ آج ہم مفعولات کا بیان، اس میں سے مفعول بہ کا بیان پڑھیں گے۔ اس کے بیان میں عبارت اگرچہ طویل ہے، لیکن اس کا جو اصل بیان ہے وہ اتنا جو ہے وہ مشکل اور اتنا کوئی بڑی اس میں بات نہیں ہے۔ چند ایک چیزیں ہیں، ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، باقی انہوں نے مثالوں کے ساتھ بات سمجھائی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مفعول کی 5 اقسام ہیں: مفعول بہ، مفعول فی، مفعول ماہو، مفعول لہو، مفعول مطلق۔ مفعول بہ کا بیان، تعریف: مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے زد زید بکر را، مارا زید نے بکر کو، تو فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے بکر پر۔ بکر اس میں مفعول بہ ہے۔ فارسی میں اس کی پہچان، فارسی میں مفعول بہ اگر جاندار ہو تو اس کے ساتھ را اکثر لاتے ہیں، جیسے شناخت عمر عثمان را۔ اگر مفعول بہ کیا ہے جی جاندار ہو تو اکثر اس کے ساتھ را آتا ہے، یہ ایک پہچان بتا رہے ہیں۔ عثمان را، ہمیں پتہ چلا بھی عثمان اس میں مفعول بہ ہے۔ اس مثال میں شناخت فعل ہے، امر فاعل ہے اور عثمان مفعول بہ ہے۔ را علامت مفعولیہ، فعل فاعل اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ یہ مختصر انہوں نے ترکیب بھی کر دی ہے۔ لیکن اگر مفعول بہ لفظ کاف یا تا یا میم بنے تو ان کے ساتھ را لانا واجب ہے، پہلے بھی یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں۔ جیسے کرادانی، کس کو تو جانتا ہے، اصل مفعول بہ کاف ہے، را اس کے ساتھ علامت مفعولی لگا رہے ہیں۔ اس مثال میں دانی فعل بفاعل ہے، کاف مفعول بہ اور را علامت مفعولی ہے۔ فعل فاعل اپنے فعل فاعل مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور جیسے ترا گفتم، تجھ کو میں نے کہا، مرا گفتی، مجھ کو تو نے کہا۔ اردو میں پہچان مفعول بہ کی، جملے میں اگر مفعول بہ معلوم کرنا ہو تو لفظ کیا یا کس کو کے ساتھ سوال کریں، جو لفظ جواب میں آئے گا وہ مفعول بہ ہوگا۔ جیسے زید، زد زید بکر را، زید نے مارا بکر کو۔ اب سوال کریں کس کو مارا، تو بکر کو مارا، تو اس کا جواب جو ہے مفعول بہ ہوگا۔ جب ہم نے سوال کیا کہ زید نے کس کو مارا تو جواب ہوگا بکر کو، لہذا بکر مفعول بہ ہے۔ اردو زبان میں لفظ کو مفعول بہ کے ساتھ آتا ہے، جیسے کہ مثالوں کے ترجمے سے ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، مثالوں کے ترجمے سے ظاہر ہے، یعنی کو یا کس کو یا کیا کے ساتھ سوال کریں گے تو جواب میں آنے والا مفعول بہ ہوگا۔ فائدہ: بعض مشتقات کے 2 مفعول بہ ہوتے ہیں، پہلے مفعول کو مفعول بہ اول اور دوسرے کو مفعول بہ ثانی کہتے ہیں۔ ان مشتقات کے مصادر یہ ہیں: گفتن، دانستن، یافتن، انگاشتن، نگریستن، فہمیدن، آموختن، دادن، بخشیدن، گردانیدن، کردن، ساختن۔ اور ان کی ہم معنی مطلب اور بھی بہت سارے مصدر ہیں۔ دیکھو سمجھو بات کو، کچھ مصدر ایسے ہوتے ہیں جن کے 2 مفعول ہوتے ہیں، جیسے دادن، دیا، اس کے 2 مفعول آ سکتے ہیں، داد، زید، بکر را، کتاب۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ زید نے بکر کو کتاب دی۔ اب اس کا کتاب بھی مفعول ہے اور بکر بھی مفعول ہے۔ دیکھو 2 سوال بتائے تھے نا، کس کو اور کیا۔ کس کو کے ساتھ سوال کریں گے، زید نے کس کو دی
کس کو دی؟ بکر کو. کیا دی؟ کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو مفعول بعض مصادر کے دو مفعول بھی آتے ہیں. سب کی مثالیں اکٹھی مثالیں نہیں ہیں. گفتم زید را دانا، دانستم زید را دانا، یافتم زید را دانا، انگاشتم زید را دانا، نگریستم زید را دانا، کردم زید را دانا، فہمیدم زید را دانا، ساختم زید را دانا، گردانیدم زید را دانا. ان تمام مثالوں میں صیغہ واحد متکلم فعل و فاعل ہے. زید مفعول بھی اول ہے، دانا مفعول بھی ثانی ہے. فعل فاعل دو مفعول کا جملہ فعل خبریہ ہوا. امختم زید را امختم زید را علم، بخشیدم زید را درہم. ان دونوں مثالوں میں صیغہ واحد متکلم فعل و فاعل ہے. زید مفعول بھی اول ہے، علم اور درہم مفعول بھی ثانی ہے. فعل فاعل دو مفعول کا جملہ فعل خبریہ ہوا. یہ ساری وہی بات ترکیب انہوں نے بتائی ہے جو اوپر بیان کر چکے. آپ نے یہ جتنے جملے دیے ہیں ان سب کی ترکیب کرنی ہے. فائدہ: کبھی مفعول بھی اول کو ذکر نہیں کیا جاتا، جیسے دراہم بخشیدم، میں نے روپے دیے. فائدہ ذکر کر رہے ہیں. کبھی مفعول بھی اول کو ذکر نہیں کیا جاتا. میں نے دراہم دیے، کس کو دیے یہ بات ذکر نہیں کی. اس مثال میں زید یا جو بھی نام ہو مفعول بھی اول محذوف ہے. اصل میں ہے زید را دراہم بخشیدم، اور کبھی مفعول بھی ثانی کو بھی ذکر نہیں کیا جاتا، جیسے زید را بخشیدم، میں نے زید کو بخشا. کیا بخشا؟ خون بخشا، مال بخشا، دولت درہم. کیا بخشا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کو بھی ذکر نہیں کیا. اس مثال میں دراہم مفعول بھی ثانی معذوف ہے. اصل میں ہے زید را دراہم بخشیدم، کبھی دونوں مفعول بھی ذکر نہیں کیے جاتے، جیسے بخشیدم میں نے بخش دیا. مفعول بھی اول مفعول بھی ثانی دونوں کا بھی ذکر نہیں کرتے. اس مثال میں زید را مفعول بھی اول اور دراہم مفعول بھی ثانی دونوں معذوف ہیں. اصل میں ہے زید را دراہم بخشیدم. اچھا جی. فائدہ پھر دیکھیے، کبھی مفعول بھی جملہ بھی ہوتا ہے، جیسے میں خواہم ترابینم، میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو میں دیکھوں. کبھی کیا کہہ رہے ہیں؟ مفعول بھی جملہ بھی ہوتا ہے، جیسے خواہم میں چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ ترابینم پورا ایک جملہ ہے. بینم فعل با فاعل ہے. اس کے اندر کیا فاعل ہے؟ میم ضمیر. پڑھا ہے؟ پڑھ گئے ہو. خدا کا نام ہے پیچھے ضمیروں میں افعال پڑھ نہیں گئے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل کے بیان میں آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ کس کس کا فاعل ساتھ ہوتا ہے. دو غائب کسی کے ہیں اس کا فاعل ساتھ نہیں ہوتا. ترا اس میں مفعول بھی بن رہا ہے. یہ جملہ مل کر مفعول بھی بن رہا ہے. پھر خواہم کے لیے اس مثال میں خواہم فعل با فاعل ہے اور ترابینہ مفعول بھی ہے. اب اسی کی ترکیب کر رہے ہیں. اب دیکھو ترکیب: میں خواہم فعل با فاعل، بینم پھر فعل با فاعل، تا مفعول بھی، را علامت مفعول فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر میں خواہم کا مفعول بھی فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کی ترکیب کو آپ نے سمجھنا ہے. یہ تب سمجھ آئے گی جب پیچھے والی ابحاث آپ کی پوری ہوں گی. فائدہ: گفتن اور فرمودن مصدر کے مشتقات پہلے مفعول بھی سے مل کر قول بنتے ہیں اور دوسرا مفعول بھی مقولہ بنتا ہے. جیسے گفتم زید را بکر استاداست، کہا میں نے زید کو کہ بکر کھڑا ہے. گفتم فعل بفاعل، زید مفعول بھی، را علامت مفعول فعل، فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول بکر مبتدا استادہ خبر است اور رابطہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ قول مقولہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. فائدہ: جہاں نشانی پائی جائے وہاں مقولہ حذف کرنا جائز ہے، جیسے استاد صاحب گفت، استاد صاحب نے فرمایا. ٹھیک ہے. قول ہوتا ہے، قول اور مقولہ نے دو چیزیں بتائی ہیں. استاد صاحب گفت یہ کیا ہے؟ قول ہے. آگے مقولہ انہوں نے ختم کر دیا ہے، محذوف کر دیا. کبھی مقولہ کے شروع میں کاف بیانیہ لاتے ہیں جس سے پہلے ای مبین مقدر ہوتا ہے اور اس کے بعد بیان ہوتا ہے. جیسے گفتم کہ گلے بچینم از باغ، کہا میں نے یہ کہ ایک پھول چنوں میں باغ سے. اصل میں ہے گفتم این کہ گلے بچینم از باغ. بتا رہے ہیں کہ این لفظ مبین
مقدر ہوتا ہے، این لفظ مبین مقدر ہوتا ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے، قدر نکالنا پڑتا ہے۔ قدر کی تعریف آپ مقدمہ میں پڑھ چکے ہیں، مقدر کیا ہوتا ہے۔ گفتم این کے گلے بے چینم از باغ، تو جب اس کا مقدر لفظ نکلے گا تب اس کی عبارت کامل ہوگی، معنی کامل ہوگا۔ اس میں جو ترکیبیں آئی ہیں ان سب کو آپ نے سمجھنا ہے، پچھلی ابحاث دورا دورا کر سمجھنا ہے، جو چیزیں رہ جائیں گی تو پھر میں آپ کو لکھ کر اس کی ترکیبیں جو ہے وہ کر رہا ہوں گا۔ هذا هو المرام والله اعلم۔